جنات کی بار بار حاضری کیوں ہوتی ہے؟ ہم کون سا عمل کریں کہ بار بار ہمارے اوپر یا ہمارے مریض کے اوپر جنات کی حاضری نہ ہو؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر بار بار جنات کی حاضری بھی نہ ہو اور ایسا عمل ہمیں بتا دیا جائے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنات کی حاضری ہی ختم ہو جائے، تو پھر آپ کو اپنے اندر دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ نمبر 1، اول تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مریض کا علاج کروایا، بارہا علاج کروایا، لیکن بار بار پھر حاضری ہو جاتی ہے۔ چند دن علاج کا جو اثر ہے وہ باقی رہتا ہے، اس کی تاثیر باقی رہتی ہے، لیکن 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد یہ جنات کی حاضری پھر شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کیا کریں؟ نمبر 1، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا آپ نے علاج کروایا ہے وہ علاج ہی مکمل نہیں ہوا، جڑ سے اس کا خاتمہ نہیں ہوا، اس کے اثرات کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا، اس لیے بار بار حاضری ہو رہی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ خود جو مریض ہے وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے۔ کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو پڑھائی حصار کے لیے، حفاظت کے لیے اس کو دی گئی تھی، اس نے عمل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی آپ کا دل کا مسئلہ بالکل اوکے ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو میڈیسن کھانی پڑے گی۔ آپریٹ کرنے کے بعد، آپریشن کے بعد آپ کے دل کا مسئلہ بالکل درست ہے، لیکن اگر آپ جب تک زندہ رہیں گے آپ کو یہ گولی کھانی پڑے گی، آپ کو یہ میڈیسن استعمال کرنی پڑے گی۔ تو ہم سارے کرتے ہیں۔ تو یہی صورتحال ہے کہ جس بندے کا علاج تو مکمل ہو گئی ہے، حاضری ختم ہو چکی ہے، لیکن مہینے کے بعد یہ حاضری کیوں آئی؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ کا جو مریض ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، اس سے وہ جو حفاظت کے لیے، جو حصار کے لیے عمل دیا گیا تھا، اس نے عمل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ عمل اپنا معمول بنا لے تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپ پر بار بار حاضری ہو۔ وہ عمل کیا ہے؟ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اوپر بار بار حاضری نہ ہو بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاضری ہی ختم ہو جائے، اثرات ہی ختم ہو جائیں، خبیث جنات، شری قسم کے جنات آتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ کر دیں گے، کبھی رکاوٹیں آ رہی ہیں گھر کے اندر، کبھی رکاوٹیں آ رہی ہیں کاروبار کے اندر، رزق کی تنگی ہو رہی ہے، ان تمام سے بچنے کا بہترین علاج یہی ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ آیت درود پاک کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنی ہے 3 مرتبہ، اور اس کے ساتھ سورۃ الفلق 3 مرتبہ، سورۃ الناس 3 مرتبہ، اور سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیاتیں افحسبتم انما خلقناکم سے لے کر آخر سورت تک 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، نماز فجر کے بعد بھی اور نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد۔ ساری زندگی نہ تو آپ پر اور نہ ہی آپ کے مریض پر جنات کے اثرات آئیں گے اور نہ ہی کبھی حاضری ہوگی۔ یہ حفاظت کے لیے، یہ حصار کے لیے سب سے مجرب عمل ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، کاروبار کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے آپ یہ معمول بنائیں، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورۃ الفلق 3 مرتبہ، سورۃ الناس 3 مرتبہ، اور سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیاتیں بھی 3 مرتبہ، اول آخر 3 بعد درود شریف کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ساری زندگی آپ کے گھر کے اندر، آپ کے کاروبار کے اندر کسی قسم کے اثرات نہیں آ سکتے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ضرور لکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔